मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ब्रेकें फेल नहीं होती, इल्लल मुसल्लीन। मेरे बयान में अक्सर तमहीद लंबी होती है, बयान का हासिल मुख्तसर। फरमाया हाँ, जो नमाज की पाबंदी करें, पढ़ना नहीं है, क्या करना है, पाबंदी। नमाज इंसान को बेहयाई से रोकती है, ख्वाहिशात को लगाम देती है, क्योंकि फजर में उठना मुश्किल काम है, वुजू करना मुश्किल काम है। मुश्किल काम करके इंसान अल्लाह के सामने आके खड़ा होता है, रुकू सजदा तस्बीहात, दिल में नूरानियत पैदा होती है, गंदे कामों से नफरत। जैसे नमाजी को गंदा जिस्म पसंद नहीं होता क्योंकि वो पाक साफ रहता है, ऐसे गंदा अमल से भी उसको क्या हो जाती है, नफरत। यहां लोग एक इश्काल करते हैं कि हमने तो बड़े बड़े नमाजी देखे हैं उल्टे उल्टे काम करते हुए, बेहयाई के काम करते हुए। उसका जवाब यह है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डॉक्टर कहता है कि पैनाडोल की 2 गोली खाने से सर का दर्द ठीक होता है। अब आपको, मैंने तो उस दिन बंदा देखा 4 गोलियां खाई फिर भी उसका दर्द ठीक नहीं हुआ। तो भाई इसमें पैनाडोल का कसूर नहीं है, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर गलत किस्म के डल गए, या उसको दर्द ही कोई अलग टाइप का हो रहा है, या वो पैनाडोल खा खा के भी इतना ज्यादा वो दर्द वाले काम करता रहे सर के दर्द के कि उसका दर्द इससे ठीक नहीं हो रहा। तो उसको यूं कहा जाएगा, भाई ये अगर पैनाडोल ना खाता तो जितना दर्द हो रहा है ना, इसका डबल होता। तो इसी से खूब समझ लो, कुरान कह रहा है नमाज इंसान को बेहयाई से रोकती है। नमाजी आदमी बेहयाई से दूर होता है, नमाज में ये ताकत है कि बेहयाई से रोकती है, इंसान को बुरे कामों से रोकती है। अगर कोई नमाजी बुरे काम कर रहा है तो समझ लो अगर ये नमाज ना पढ़ता तो ये बुरे काम डबल कर रहा होता। तो ये नमाज का कसूर नहीं है, ये है ही इतना नालायक कि इसकी नमाज ने रोका तो है लेकिन पूरे तौर पे रोक नहीं पाई, या ये नमाज पढ़ नहीं रहा है, ड्रामे कर रहा है। ये नमाज पढ़ना है खुशू खुजू के साथ होता है ना, फॉर्मेलिटी पूरी करना थोड़ी होता है। आजकल कैसे नमाज पढ़ी जा रही है, उठे आदत पड़ी हुई आए रोबोट की तरह, पंखों का हिसाब किया 4 रकतों में। वो अक्सर मैं लतीफा सुनाता हूं ना, एक इमाम ने 4 रकत के बजाय 3 के बाद सलाम फेर दिया। एक आदमी ने कहा 3 पढ़ी है आपने। इमाम ने कहा सारे बेवकूफ हैं क्या, किसी ने लुकमा नहीं दिया, तू अकेला, तुझे कैसे पता चला 3 पढ़ी है। कह रहे मेरी 4 दुकानें हैं तो हर रकत में एक दुकान का हिसाब किताब चल रहा होता है ना, तो अभी 3 दुकानें कंप्लीट हुई थी, आपने सलाम फेर दिया। तो ये वाली नमाज बेहयाई से रोकेगी इंसान को, है भाई। सारे मसाइल किसमें चल रहे होते हैं, फिर हिल इतना रहे होते हैं, ना जाहिरी खुशू है ना बातनी खुशू। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला नमाज में हिलने पर इतना नाराज होते थे, फरमाते थे वैसे सही खड़े होगा ये, बिल्कुल आराम से ना सफ में ऐसे तमीज से बैठा हुआ होगा, जब इकामत हो रही है फिर भी तमीज से खड़ा होगा, ना कहीं खुजली हो रही है उसको, ना कहीं खारिश हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, ना इसके साथ वाले को कुछ खारिश वारिश हो रही है, दोनों आराम से। जैसे ही नीयत बांधी, कभी यहां खुजा रहा है, देखा होगा आप लोगों ने, कभी यूं शुरू हो जाएगा, कभी नाक में उंगलियां घुमा घुमा फिर मुताला भी कर रहा है क्या निकला इसमें से, रिपोर्ट तलब कर रहा है कि ये रिपोर्ट आई भी है कि यह हवाई बस घुमाया है। कभी यूं हिल रहा है, कभी यूं हिल रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो ये क्या है भाई, कुरान तो कह रहा है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, खुशू व खुजू के साथ अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, खुशू व खुजू के साथ। तो खुशू व खुजू में दिल का खुशू भी है, दिल तो अपने इख्तियार में नहीं है, जितना लगा सकते हो लगाओ, और जाहिरी लिहाज से भी खुशू व खुजू पैदा करे इंसान, उसके आदाब का ख्याल करे, तो फिर नमाज इंसान को बेहयाई से रोकती है, जल्दबाजी की आदत खत्म करती है नमाज इंसान के अंदर से, वो फिर ख्वाहिशात को लगाम देना शुरू करता है। इल्लल मुसल्लीन, अल्लाह ने आगे फरमाया अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, खाली नमाज पढ़ना काफी नहीं है, नमाज पे पाबंदी करते हैं। पाबंदी करना आसान काम नहीं है। देखो कुरान ने किसी गुनाह के बारे में नहीं कहा कि बहुत मुश्किल है, नमाज के बारे में अल्लाह ने कहा इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये बहुत मुश्किल काम है सिवाय उन लोगों पे जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है। तो अल्लाह ने खुद माना है पढ़ना मुश्किल नहीं है, पढ़ते रहना कि कभी भी जिंदगी में कज़ा ना हो, ये मुश्किल काम है। तो ये मुश्किल की जिसको तौफीक मिल जाए वो बहुत बड़ा कामयाब है। हमारे एक हिंदुस्तान से रिश्तेदार आए थे, हम जो मेरी उम्र 10-12 साल थी,
تو میں نے کئی بار یہ پہلے بھی بیان میں واقعہ سنا ہے, یہ میں صرف موٹیویشن کے لیے سناتا ہوں کہ بھائی ایسی نماز ہونی چاہیے. نمازی آدمی کو ہر وقت فکر ہوتی ہے, جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے نا, پڑا ہوا ہے آرام سے, گھڑی نہیں دیکھ رہا بار بار, اس کا مطلب وہ نمازی نہیں ہے. نمازی جہاں بھی جائے گا نا بار بار گھڑی دیکھے گا, یار نماز میں ٹائم کتنا ہے, قریب میں کوئی مسجد ہے تو جماعت ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی. دیکھو میرے لیے اب مشکل ہو گیا ہے, میں کہیں سفر میں جاتا ہوں, پہلے میں اس کا اہتمام کرتا تھا جماعت ہونے والی ہے کہیں قریب, کیونکہ سفر میں بھی اگر قریب میں مسجد ہے تو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو, اگر قریب میں مسجد ہے. کیونکہ لوگ جاتے ہیں پنجاب 10 دن کے لیے, جماعتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, ہم تو مسافر ہیں. او بھائی آپ ٹھیک ہے شرعی لحاظ سے مسافر ہو, مگر یہاں تو آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھو گے, لیکن مسجد اگر قریب میں ہے تو پھر تو امام کے پیچھے پڑھنی پڑے گی. مسجد کی جماعت چھوڑنا آپ کے لیے جائز تھوڑی ہے. ہاں ٹریولنگ کے دوران کہیں بس نکلنے کا خطرہ ہے یا کوئی وہاں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس میں ٹھیک ہے آپ مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب مشہور ہونے کی وجہ سے کہیں کراؤڈ میں جانا بہت مشکل ہو گیا. سیلفیاں ویلفیاں اتنی کہ وہ آدھے گھنٹے کا کام 2 گھنٹے, پھر سیکیورٹی کے مسائل. تو اب میں بعض دفعہ نہیں جاتا مسجد میں, کہیں جا رہا ہوتا ہوں یار گھر پہ پڑھ لیں گے یا راستے میں پڑھ لیں گے. لیکن مسئلہ شرعن یہی ہے کہ نمازی آدمی ہر وقت کیا کرے گا, تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھے گا, یار نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا. تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا, ہمارے ایک رشتہ دار آئے انڈیا سے, میری عمر 10-12 سال تھی اس وقت, ان کی عمر تھی 70 سال. تو ہم سب گھر والے ان کو لے کر گئے کلفٹن گھمانے کے لیے. چلو جی آپ کو کیا دکھاتے ہیں ہم, کلفٹن. اچھا ہم نے اپنی دادی سے اور اپنے والد وغیرہ سے سنا کہ ان کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. 70 سال کا بندہ اور بالغ ہونے سے لے کے اب تک کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ ذمے میں نہیں ہے, قضا ہی نہیں ہوئی. کتنا اہتمام کیا ہوگا بھائی. تو میں نے کہا یار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, بعض دفعہ سوتے میں نکل جاتی ہے, بعض دفعہ بھول گیا انسان, کوئی کام میں مشغول ہو گیا. حدیث میں آتا ہے لیس فی النوم تفریط, کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلی تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. اس نے انتظام کیا تھا اٹھنے کا لیکن نہیں کھلی تو وہ تو معذور ہے نا. تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن کتنا اہتمام کیا ہوگا ایک بندے نے کہ کبھی سوتے میں بھی نہیں ہوئی قضا. یعنی ایسا ان کا سونے جاگنے کا پورا اہتمام تھا. خیر جب ہم ان کو تفریح پہ لے کر گئے نا, تو ان کا جو ہم نے عمل دیکھا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ غلط نہیں ہے. بھائی ہم ان کو جھولوں میں لے کے, وہ 70 سال کے جھولے کیا جھولتے, لیکن جو بھی ان کے حساب کے جھولے تھے یا جو بھی ان کو دکھانا تھا, بار بار بھائی مغرب کا ٹائم ہو گیا, سورج غروب ہو گیا, بار بار. ابے ہم نے کہا بھائی یہ تو کسی تفریح میں دلچسپی نہیں لے رہے, ان کو تو بس اس سے مغرب کا ٹائم ہو گیا, ظہر کا ٹائم ہو گیا, عصر کا ٹائم ہو گیا, عشاء کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا بھائی واقعی یہ کیا ہے, واقعی یہ نمازی ہیں. آج کل نمازی لوگ بیمار ہوئے, نمازیں چھوڑ دی, کوئی وضو کرانے والا نہیں ہے, بار بار کپڑے چینج کرنا بہت ٹینشن ہے. ایکچولی اب دیکھیں کیسے, ایسے تو عجیب عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں لوگوں کے. جہازوں میں بیٹھے ہیں, پڑے سو رہے ہیں, فجر کا ٹائم گزر گیا, ظہر کا ٹائم, ابے بھائی جہاز ہے, سفر ہے, اور کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابے بھائی یہ لیٹے لیٹے تو اس کے لیے ہے جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے, وہ بیٹھ کے پڑھے. جدھر منہ ہے ادھر منہ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں نماز. تو قبلہ اللہ نے ایسے ہی بنا دیا. نفل نماز آپ سنتیں جہاں منہ ہو سفر میں پڑھ سکتے ہیں, سواری پہ, لیکن فرض نماز تو آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا. کہتے ہیں ہمیں جہاز میں کہاں سے پتا چلے گا. بھائی ایئر ہوسٹس سے پوچھ لو یار, ویسے تو چائے منگوا رہے ہو ایئر ہوسٹس سے, اس وقت شرم نہیں آ رہی, یہ نہیں سوچ رہے کہ نامحرم ہے. کولڈ ڈرنک منگوا رہے ہو, کھانا منگوا رہے ہو, تو منہ سے پھوٹ لو, پوچھ لو کہ جی قبلہ کس طرف ہے. اکثر ایئر ہوسٹس بتا دیتی ہے, ان کو نیویگیشن ہوتا ہے نا, ان کے پاس سب پتا ہوتا ہے. نہیں تو وہاں ایلڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, بہت کچھ ذرائع ہیں. اگر انسان چاہے نا کہ میری نماز قضا نہ ہو تو بہت سارے طریقے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. بسوں میں بیٹھے ہوں گے مستڈے بنے, پیشاب آ رہا ہوگا تو بس باپ بھی رکوائے گا. نماز قضا ہونے والی ہے, پھر کہتے ہیں یار ایکچولی ہم نے ڈرائیور کو کہا تو اب روک نہیں رہا تو کیا کریں. بھائی جان ایسے شرافت کا دور ہے ہی نہیں, آپ ایسے رکواؤ جیسے آپ کو بہت زور کا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ یہ کہتے کہ ایکچولی اب ڈرائیور روک نہیں رہا تو چلو شلوار ہی ٹھیک ہے فی الحال. وہاں تھوڑی ایسا ہوتا ہے. تو پھر بھی نہ روکے, آپ نے پورا فورس کر لیا, پھر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھو, معاف پھر بھی نہیں ہے, لیکن پھر اس کو نیچے اتر کے لوٹا لو. تو نماز اس طرح سے ہوگی تو میرے بھائی پھر وہ آپ کو برائی سے روکے گی. کوئی کام کنٹینیوسلی پابندی سے کیا جائے. الذین هم علی صلاتہم دائمون. آگے پھر اگلی آیت ہے, اس پر میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا لیکن چلو دوبارہ ہو گیا.
تو نماز کی بہت شدید پابندی کی ضرورت ہے. تو انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے بھائی بے لگام نہیں چھوڑا جائے گا, اس کو اپنے اندر کچھ تبدیلی. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں, دیندار بننے کا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, آخرت میں فائدہ بعد میں ہے, دنیا جنت بنتی ہے. بہت مزے کی زندگی ہوتی ہے کس کی؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں. بہت مزے کی زندگی ہوتی ہے, ان کو خامخواہ کی ٹینشن والی چیزوں سے ٹینشن ہوتی ہے. آج کل لوگوں کو بغیر ٹینشن والی چیزوں سے ٹینشنیں ہو رہی ہیں. کوئی ٹینشن کی چیز ہو تو یار کوئی سمجھ میں آتا ہے. خامخواہ کی ٹینشنیں ہیں. بحریہ ٹاؤن پھر اوپر جانا شروع ہو گیا, کاش میں خرید لیتا. ابے تیرا آٹا دال چل رہا ہے میرے بھائی, یہ ٹینشن کی چیز تھوڑی ہے یار. وہ امریکہ نکل گیا, ہم وہیں کے وہیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے مسائل ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھو, جب آپ دیندار بن جاؤ گے آپ کا ظرف اتنا بڑا ہوگا, آپ کہو گے مجھے اگر 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے, تو مجھ سے زیادہ عیاش دنیا میں کوئی نہیں ہے. حالانکہ اتنا ملتا نہیں, اس سے 10 گنا زیادہ ملتا ہے. تو آپ کی ضرورت آپ کے ذہن میں آئی اتنی ہے, مل 10 گنا زیادہ رہا ہے, تو بہت زیادہ خوش ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ اور اگر دنیا کو اصل بنا لیا, اللہ کو اسلام کو زندگی سے نکال دیا, تو پھر آپ کی سوچ یہ ہوگی جتنا بھی آ گیا نا وہ کیا ہے, کم ہے. اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگے گی آپ کو, بولے کہ یار وہ بھابھی اس کی وہ دیکھو کیسی ہے, اس کی کیسی ہے, یہ کیا ہے یار. اسی میں میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں لوگ, گھٹ گھٹ کے مر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو سوچو جن کے پاس جو کما رہے ہیں, جن کو کوئی 40 سالیں عمریں ہو گئی, کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں, تو خوش ہو جاؤ, تمہیں مل تو گئی نا. تو دنیا کی محبت ہر ٹینشن کی جڑ ہے, اور دنیا کی محبت دل سے نکل گئی تو ہر خوشیوں کی جڑ پیدا ہو گئی, بیس پیدا ہو گئی آپ کے اندر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.